اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبه ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں تاخیر سے آنے پہ معذرت چاہتا ہوں. اس کارباروں میں آج ہمارے سید اکمل صاحب کی نماز جنازہ تھی اور اس کے بعد ایک پروگرام تھا. بہرحال آج الحمدللہ ہم یہاں محترم جناب شیخ محمد صاحب کی قیامگاہ پر جمع ہیں اور آج ان کے پیر و مرشد، ہم سب کے مرشد حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف کا یہ مہینہ ہے اور اس وقت پاکستان میں اسلام آباد کے قریب گولڑ شریف میں بے شمار لوگ جمع ہیں اور وہاں پر الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے پیر و مرشد حضرت سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے موقع پر. بعض لوگ ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ عرس رسول پاک نے کب کیا، صحابہ نے کب کیا، قرآن میں کہاں لکھا ہے عرس ہو جانا چاہیے. تو یاد رکھیے عرس کی تقریب اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا کہ جس انسان کا عرس منایا جا رہا ہے اس انسان کے کام سے لوگوں کو متعارف کرایا جائے، ان کی خدمات سے لوگوں کو متعارف کیا جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا. اب یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا، یاد رکھیے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، رسول پاک کی سنت سے بھی ثابت ہے. یہ دیکھیں بچوں کو ذرا پکڑ لیجیے، یہ بچوں کو یا تو پکڑ لیجیے یا ان کو اوپر لے جائیے یا ان کو بیبی سٹنگ روم میں بٹھائیے یا میرے پاس لے کے آئیے، پھر سب بیٹھ جائیں گے. بچوں کو پکڑ لیجیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وبارک وسلم. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی جو شان بیان فرمائی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا، مثلا جو مشہور آیت آپ اکثر سنتے ہیں علماء کرام سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، اللہ ہمیں خبردار کر رہا ہے. اللہ از وارننگ اس. کس کو وارننگ دے رہا ہے؟ زندوں کو وارننگ دے رہا ہے، مردوں کی وارننگ نہیں دے رہی. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء indeed those who are my friends لا خوف علی اولیاء اللہ those who are the friends of Allah سبحانہ وتعالی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ they have no sorrow no fear. ان کو کوئی حزن نہیں، ان کو کوئی ملال نہیں، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی افسردگی نہیں. اچھا جی، اور اللہ نے حزن اور ملال دونوں کو بیان کیا، خوف، فیئر اینڈ سورو. یاد رکھیے فیئر انسان کو ہوتا ہے فیوچر کا، سورو ہوتا ہے پاسٹ کا. خوف جو ہے وہ مستقبل کا ہوتا ہے اور ملال جو ہے، حزن جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے. تو اب ہمارا مستقبل، سب کا مستقبل ایک ہی ہے. We all have same future, one future. That one day we will be dying, we will die and we will be facing Allah subhanahu wa ta'ala. That is the future of every one of us. تو جب ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے اور ہم سب کی منزل ایک ہے، ہم سب کی فائنل ڈیسٹنی ایک ہے، تو اس کا سب سے زیادہ خوف ہونا چاہیے کہ بھئی ہم جب وہاں پہنچیں تو are we in safe place or a bad place.
We will be in good shape or bad shape. We will be in a comfortable position or a very hard and tough position. اب ان چیز کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کسی کے بارے میں نہیں کی، اپنے ولیوں کے بارے میں کہہ دی کہ جو میرے دوست ہیں یاد رکھو ان کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں. It's a future of all future activities and periods and times, including the time of death and including the time after death. نمبر 1، اور ماضی کو کوئی ملال نہیں کہ اگر ماضی میں ان سے اگر کوئی ایسی بات سرزد ہوئی ہے جس کے نتیجے میں انسان شرمندہ اور پریشان ہو سکتا ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ میرے دوست ہیں کہ ان کو میں نے معاف کر دی، ان کو میں نے نواز دیے. تو ان کو انسان پشیمان ہوتا ہے نا، ماضی میں کوئی الٹے سیدھے کام کر لیے تو انسان کو گلٹی فیل ہوتا ہے، گناہ کا احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، which is good thing by the way. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کو اتنا مطمئن کر دیتا ہے کہ ان سے وہ تمام چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، he is one of those imams and scholars and religious leaders and مشائخ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت و منزلت عطا کی. حضرت محترم، طویل وقت ہوا ہے، مختصر میں بیان کرتا ہوں. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کے ان کی علمی مقام کو پتہ چلتا ہے. How knowledgeable he was, how authentic he was, how much command he had on the religion and the religious studies and the teachings and everything. بدقسمتی سے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آج جو ہم تصوف کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہ تصوف نہیں ہے جو اللہ کے ولیوں نے، صوفیوں نے، انبیاء کرام، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. آج کل چونکہ اس میں بدماش لوگوں نے صوفیوں کا رنگ دھاڑ لیا ہے، دکاندار، دین فروش، ان لوگوں نے اس کے اندر کپڑے پہن کے شامل ہو گئے. تو بیچارے جو نالائق قسم کے لوگ ہیں، کم علم لوگ ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ صوفی. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ان صوفیاء میں سے ہیں کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی ایسی پابندی کی ہے کہ جیسی پابندی کرنے کا حق ہو. They obeyed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in every aspect of their life. They followed the teaching of Islam in every moment of their life. They were the reflections of the teachings of Islam and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی کہ انہوں نے بر صغیر ہند کے اندر، آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا بر صغیر، اس میں دین کا احیاء کرنے والے، دین کی ریوائول کرنے والے، دین کو بچانے والے، دین کی حفاظت کرنے والے، یہ ان بزرگوں میں شامل ہیں. اس زمانے میں ہندوستان کے اوپر انگریزوں کی حکومت تھی. اس زمانے میں ہندوستان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملے بہت ہوتے تھے. یہ بات میں ابھی اسکاربرو میں بھی کہہ کے آیا ہوں. 1857 کی جنگ آزادی جو ہندوستان میں لڑی گئی انڈیا میں، اس 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کا ماحول بالکل بدل گیا. 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے میں آپ کو ہسٹری پڑھی ہے، ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں کوئی جاہل نہیں بیٹھا ہوتا. 1857 سے پہلے مسلمان جتنے بھی تھے وہ سب کے سب متحد تھے، متفق تھے، عقیدے پہ، ٹریڈیشنز پہ، ہر چیز کے اوپر. آج جو اتنے سارے ڈسپیوٹ ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دس اینڈ دس، یہ بالکل نہیں تھا 1857 سے پہلے. شیعہ اور سنی دو فرقے تھے بس، وہ اختلاف تھا بالکل، وہ تو پرانا اختلاف. ایک گروہ شیعہ تھا، میجورٹی سنیوں کی تھی، لیکن within Sunni school of thought there was no division. That's what I'm saying. ایک جو ڈویژن تھی جو شروع سے چلی آ رہی بس وہ تھی.
آج جو ڈویژن ہے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، بر صغیر میں، یاد رکھیے یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آئی ہے. اور یہ کس وجہ سے آئی ہے کہ اس وقت انگریزوں نے جو یورپین پاورز کہہ لیجیے، خالی انگریز نہیں ہے اس میں، فرینچ ہیں، اٹیلینز ہیں، پورچگیز ہیں، برٹش ہیں، یہ سارے جب ان لوگوں نے اسلامی ممالک پہ قبضہ کر لیا، سارے مسلمان ملکوں کو کالونی بنا لیا سوائے ٹرکی ایک چھوٹا سا تھوڑا سا بچ گیا. تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جو فتنے پیدا کیے ہیں یہ اسی زمانے میں شروع ہوئے. After the fall of Ottoman Empire, after the occupation of the Muslim land by these European governments. تو بر صغیر کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے برطانیہ کی حکومت آ گئی، اور آپ دیکھیے جیسے برطانیہ کی وہ حکومت آئی، پہلی دفعہ وہاں میلاد شریف کا انکار پہلی دفعہ ہوا، اس سے پہلے کسی نے میلاد کا انکار نہیں کیا. نیور. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے ایک آدمی بھی دکھا دیں، انکلوڈنگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، including Shah Abdul Rahim Muhammad Delhi Rahmatullah, Hazrat Mujaddid al-Afsani, these are the big scholars of subcontinent. جو اکبر بادشاہ، جہانگیر بادشاہ، شاہجہاں، ان کے دور سے بھی آگے کے لوگ. There was no dispute, nothing. اور میلاد ہوتا تھا، سلام ہوتا تھا، قرآن خوانی ہوتی تھی، عیسیٰ ثواب ہوتا تھا. کسی میں ڈسپیوٹ نہیں. یہ 1857 کے بعد نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہوئے قادیانی، اور گستاخان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی مخالفت کرنے والے یہ اس کے بعد پیدا ہوئے. اس سے پہلے تھے. اگر آپ یہ ثابت کرتے جو چور کی سزا ملی سے نیور. میں سنی اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہا ہوں. حضرات محترم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ان اللہ کے ولیوں میں سے، اسلام کے مجاہدوں میں سے، جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو he took them head on and he challenged مرزا قادیانی. اس زمانے میں مرزا قادیانی زندہ تھا، اور حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چیلنج کیا، کیا ہوتا میرے ساتھ مباہلہ کرو، میرے ساتھ مناظرہ کرو، ڈیبیٹ کرو. آپ وہ ہسٹری پڑھیے. اور اس انسان نے پہلے تو وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا، لاہور میں یہ مناظرہ ہونا تھا، اور پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف سے لاہور سفر کر کے آ گئے، اور وہ جھوٹا نبی نہیں آیا. پھر ان کو بتایا گیا کہ جناب وہ تھوڑے سے بیمار ہو گئے، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں اتنے دن انتظار کر لوں گا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں رکا ہوا ہوں، اس سے میں نے مناظرہ کرنا. آپ ٹھہرے رہے لاہور کے اندر، لیکن جو اگلی ڈیٹ طے ہوئی کہ اس تاریخ تک وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ پھر نہیں آیا. آخر میں اس کے چیلوں نے آ کے کہا کہ حضرت ہمارے جو پیر صاحب ہیں، یا ہمارے جو اللہ معاف کرے جھوٹا نبی ہے، وہ آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اب کسی سے ڈیبیٹ ہی نہیں کرنی. اس ڈیبیٹ کا کوئی فائدہ نہیں. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ چھوڑ دیے، ایک دوسرا ٹاپک ہے. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے جھوٹے نبیوں کو سب کے سامنے ایکسپوز کیا، چیلنج کیا، اور ان کو بتایا کہ who these people are. جبکہ انہیں برطانوی حکومت کی پوری سرپرستی حاصل تھی، ملکہ برطانیہ کی پوری ان کو پیٹرنیج حاصل تھی، اور اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اس حال میں، جبکہ حکومت ان کے ساتھ تھی، پورے ٹولز ان کے ساتھ تھے، منی ان کے پاس تھی، ہر طرح سے ان کی سرپرستی ہو رہی تھی. اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے. ان لوگوں نے دین کی خدمت کی، ان لوگوں نے دین بچایا ہے، ان لوگوں نے دین پھیلایا. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد رکھیے ان اولیاء کرام میں سے ہیں ہندوستان بر صغیر کے، جنہوں نے اس ملک میں اس جگہ پر اللہ کے دین کو پھیلایا اور لوگوں کو اللہ کے دین کے اندر شامل کیا. ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا، ہزاروں ہندو اور سکھ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا. ہزاروں نے، لاکھوں میں بلکہ. حضرات محترم، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں
ان کو خوف اور ملال کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا، یہ بے دھڑک کام کیوں کرتے ہیں، یہ بے دھڑک چیلنج کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نہ صرف ان کو یقین ہوتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات اور تجلیات کا مشاہدہ خود کر کے ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ ان کو اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے، اتنا اعتماد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ they know with surety، میں نے لفظ کیا ہے؟ surety، کہ they will never be disgraced and dishonored because Allah تبارک و تعالیٰ will help them and Allah will guide them and Allah will protect them۔ توکل علی اللہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ پھر ان کو کسی بادشاہ کا نہ ڈر ہوتا ہے، نہ برطانیہ کا، نہ کسی۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب ان اللہ کے ولیوں میں سے ہیں جنہوں نے اس ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کے اندر اللہ کے دین کا دفاع کیا۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں شاعر بھی تھے، مفسر قرآن بھی ہیں، اور یاد رکھیے فقہ کے اندر جو ان کو کمانڈ حاصل ہے بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب، آج کل تو پیر ہونا جو ہے نا یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے، یہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ پیر ہونا نا ڈسکوالیفیکیشن، وہ کہتے ہیں پیر صاحب یہ جائے نا بیچارے کچھ نہیں، ہاتھ پیر چمانا آتے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا۔ لیکن یہ وہ پیر و مرشد ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ علم کے ساتھ اللہ کے دین کا دفاع کیا۔ خالی لوگوں کی جیبوں کے اوپر، نذرانوں کے اوپر انہوں نے الحمدللہ انحصار نہیں کیا، بلکہ الحمدللہ انہوں نے خود لوگوں کو نوازا۔ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ بزرگان دین کی جو خانقاہ تھی نا، یاد رکھیے آج کل تو سسٹم ہمارا فارمیٹ اور لائف اسٹائل چینج ہو گیا نا۔ That's why we are so much disconnected. We are disconnected with our heritage, with our traditions, with our roots. We are disconnected. اس زمانے میں جو آج، اور زیادہ لمبا نہیں، 100 سال بھی نہیں ہوئے، زیادہ عرصہ کی بات ہی نہیں، اس زمانے میں بزرگان دین کی جو خانقاہیں ہوتی تھیں، یاد رکھیے یہ خالی خانقاہ نہیں ہوتی تھی کہ پیر صاحب بیٹھ کے تعویذ دے رہے ہیں۔ یہ خانقاہ بزرگوں کی ہوتی تھی، یہاں سے اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی ہوتی تھی، ان کی خانقاہ مسجد بھی ہوتی تھی، ان کی خانقاہ لنگر خانہ بھی ہوتی تھی، ان کا خانقاہ شفا خانہ بھی ہوتی تھی، ان کی خانقاہ کمیونٹی سینٹر ہوتی تھی، ان کی خانقاہ پوری امت کے اصلاح احوال کا مرکز ہوتی تھی۔ وہاں سے غریبوں کے لیے بھی خدمات ہوتی تھی، وہاں سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی، وہاں لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ ترغیب دی جاتی تھی، وہاں نماز بھی ہوتی تھی، تو وہاں پر بھوکوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ آج وہ سسٹم ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی نے ان صوفیوں سے تھوڑا بہت سیکھ بھی لیا، وہ ان لوگوں نے سیکھ لیا جن کو ہم کافر کہتے ہیں، اور مسلمانوں نے ان روایتوں کو چھوڑ دیا جس کو ہمیں اپنانا چاہیے تھا۔ سکھوں کے گردوارے میں چلے جائیے، گئے کبھی گردوارے جا کے دیکھیے، وہاں آپ کو ایک بھوکے کو کھانا ملے گا، 24 گھنٹے کھانا ملے گا۔ وہاں کوئی ہوم لیس ہوگا، اس کو شیلٹر ملے گا۔ وہاں اپنی عبادت وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے شرک سے، لیکن وہ کرتے ہیں۔ مطلب وہاں پر وہ چیزیں ہیں جو صوفیہ کرام کے آستانوں پر ہوتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ بد مذہب ہیں۔ آج ہمارے ہاں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج نہ وہ پیر ویسے رہے، نہ مرید ویسے رہے، نہ ماحول ویسا رہا۔ اسی کے نتیجے میں آج تصوف بدنام ہو کے رہ گیا۔ لیکن اللہ کے ولی ایسا نہیں کہ دنیا سے ختم ہو گئے، الحمدللہ آج بھی موجود ہے۔ آج بھی ان کے دم سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو برقرار رکھا ہوگا، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ قلیل ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، لیکن رہیں گے ہمیشہ۔ حضرات محترم، آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے ولی کا ذکر کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ ضرور ہے کہ محمود صاحب، مسعود صاحب، جاوید صاحب، ان کی جو والدہ ہیں، جو اس سلسلے میں بیعت ہیں، یہ خود محمود، مسعود، ان کے نسیم، ان کے جو بہنوں ہیں عامر صاحب، یہ سب اسی سلسلے میں بیعت ہیں۔ بیعت ہونا ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے بڑی عزت کی بات ہے، لیکن یاد رکھیے ہم اپنے تمام بزرگوں کا، چاہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت مجدد الافساری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جتنے بھی بزرگ، ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کو شعور رہے کہ کوئی پیر مہر علی شاہ صاحب بھی ہوتے ہیں، ہمارے والدین جن کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی یاد میں پروگرام ہوتا تھا، he must have been an important person.
تو جب یہ بڑے ہو جائیں گے، شعور کی زندگی کو پہنچیں گے، تو they will be curious about them and they will study them. They will read about them. They would know about them. جن گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی وہی اپنے روٹ سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں کمپلیٹ. یہ اپنے گھروں میں بزرگان دین کا ذکر کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، تاکہ بچوں کو پتہ رہے کہ کون لوگ تھے. آج اسکول کے اندر ہم سائنس، آئنسٹائن کو تو پڑھ لیتے ہیں، نیوٹن کو تو پڑھ لیتے ہیں، میتھمیٹکس اور کینیڈین ہسٹری ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو ہماری روٹس ہیں ہم ان سے واقف نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ سسٹم ختم ہو گیا. اب سسٹم ہے تو صرف گھر کے اندر ہے کہ ماں باپ خود اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول رکھیں کہ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کن لوگوں کے ماننے والے ہیں، ہم کن کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، ہم کن لوگوں کی نسل ہیں، کن کی اولاد ہے، کن کے مرید ہیں، کن کے تابعدار ہیں، کن کے فرمانبردار ہیں. یہ محفلیں الحمدللہ اس مقصد کے لیے بھی ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس گھر پہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں. یہ جو نیا کانسیپٹ بدعت، جسے سب سے بڑی بدعت جو آج کل مسلمانوں میں شروع ہو گئی ہے کہ صرف اللہ کا ذکر کرو باقی کسی کا ذکر نہیں کرو، یہ بہت بڑی بدعت ہے. اور اسلامی بدعت، اسلام کے خلاف ہے یہ بدعت. اسلام میں تو ہے ہی نہیں یہ چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ذکر ہو، اس کے اولیاء کا ذکر ہو. اور ان اولیاء کرام کا ذکر اصل میں اللہ ہی کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اصل میں اللہ ہی کا ذکر ہے. اس میں تعلیم کے علاوہ روحانیت کا پہلو بھی ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مفسر قرآن گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، بگ اسکالر، almost 700-800 years ago. آپ فرماتے ہیں، اب آپ یہ تصور کی بات ہے، جس دن اللہ کے ولی کی وصال کا دن ہوتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اس کے ماننے والے عقیدت کرنے والوں کے گھروں میں بھیجتا ہے. آپ بعض لوگ اس کو نہیں مانیں گے، مجھے معلوم. میں علامہ جلال الدین سیوطی کو کوٹ کر رہا ہوں، اپنے آپ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں. If you disagree, you have the right to disagree. فرماتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور وہاں ان کی یاد میں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو سن کر خوش ہوتے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تم دنیا میں ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہو، کسی کی برتھ ڈے پہ تحفہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، عید پہ تحفہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، بقرعید پہ تحفہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. آپ فرماتے ہیں اس طرح سے جو رشتہ دار، بزرگ، پیرنٹس، مرشد جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کو بھی تحفہ پہنچتا ہے. ان کو تحفہ کیا پہنچتا ہے؟ ایسی محفلوں کا ثواب ان کو پہنچتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. آج پیر مہر علی شاہ صاحب کی یاد میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. الحمدللہ ہمیں ایمان ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہاری یاد میں کینیڈا میں، ٹورنٹو کے اندر میسیساگا میں پروگرام ہوگا. وہ ان عقیدت مندوں سے خوش ہیں. حضرات محترم، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بعد آپ کی اولاد آپ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنیے اور ان کے عقیدت مندوں کو سنیے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان لوگوں نے دین کی خدمت کی، رسول پاک کی محبت کے مشن کو عام کیا. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کے نبی کا ذکر ہو، ولیوں کا ذکر ہو، یاد رکھیے وہاں پر فرشتے آتے ہیں. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند فرشتوں کی جماعت کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے ایک کام کے لیے. They do nothing but what they do, they go around the world looking for محافل جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور وہ وہاں پر آ جاتے ہیں جیسے یہ ذکر ہوتا ہے. اور جب تک وہ ذکر رہتا ہے وہ اس محفل کے اوپر پروں کے ذریعے اس کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں. تو جہاں پر اللہ کے فرشتے آئیں تو یاد رکھیے اس کے نیچے، ان کے پروں کے نیچے بیٹھنے والے کتنے انسان خوش نصیب ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور بیماریاں اور تکلیفیں، پریشانیاں اور معصیت دور کرنا. یہ محفل اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں اللہ، اس کے رسول، اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، وہاں فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا ادب و احترام کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. حضرات محترم ایک نعت شریف ہوگی اور اس کے بعد پروگرام کیا
وہاں پہ انشاءاللہ پہ ایک ناشری رانی ہے درشی پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا نہیں کوئی اوقات گنہار دی نہیں کوئی اوقات گنہار دی جے ہو جائیوی ہم ہاں سرکار دی جے ہو جائیوی ہم ہاں سرکار دی کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی اور منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی شان ویکھو سونے دے دربار دی شان ویکھو سونے دے دربار دی اور جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے گل کر دینے عرشوں پار دی گل کر دینے عرشوں پار دی ریلا پیلا ہو گیاں گھر وچ میرے ریلا پیلا ہو گیاں گھر وچ میرے جد کیتی نوکری سرکار دی جد کیتی نوکری سرکار دی جو ملی عزت نیازی جنگ جو ملی عزت نیازی جگ تے جو ملی عزت نیازی جگ تے مہربانی ہے سب سرکار دی مہربانی ہے سب سرکار دی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ میں نے اللہ سے بس ایک دعا میں نے اللہ سے بس ایک دعا مانگی ہے میں نے اللہ
محمد کی ثنا مانگی ہے تابد لب پہ محمد کی ثنا مانگی ہے دل کی تسکین کے لیے روح کی تسکین کے لیے دل کی فرحت کے لیے روح کی تسکین کے لیے گلشن شہر مدینہ کی ہوا مانگی گلشن شہر مدینہ کی ہوا مانگی ہے دل کی فرحت کے لیے روح کی تسکین کے لیے گلشن شہر مدینہ کی ہوا مانگی ہے اپنے محبوب کا دیدار عطا کر مجھ کو اپنے محبوب کا دیدار عطا کر مجھ کو مرض ہجر کیے میں نے دوا مانگی ہے مرض ہجر کیے میں نے دوا مانگی ہے اور مصطفیٰ کر لے مجھے اپنی غلامی میں قبول مصطفیٰ کر لے مجھے اپنی غلامی میں قبول یہ دعا مانگتا ہوں اور یہ دعا مانگی ہے یہ دعا مانگتا ہوں اور یہ دعا مانگی ہے یہ دعا مانگتا ہوں اور یہ دعا مانگی ہے درد عصیان کے لیے میں نے خدا سے اپنے درد عصیان کے لیے میں نے خدا سے اپنے شہر طیبہ کی ذرا خاک شفا مانگی ہے شہر طیبہ کی ذرا خاک شفا مانگی ہے اور آخری آرزو کیا ہے موت مانگی ہے تو اس شان کی مانگی ہے ریاض موت مانگی
ہے تو اس شان کی مانگی ہے ریاض کوچے سرور عالم میں قضا مانگی لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حبیبی یا رسول اللہ تیری صورت میں مولا کے جلوے ملے سبحان اللہ جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جن کی نالینی عرش اولا چوم لے سبحان اللہ جن کی نالینی عرش اولا چوم لے جن کی نالینی عرش اولا چوم لے ان کے پاؤں کی رفعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور موت آئے تصور میں ان کے ریاض موت آئے تصور میں ان کے ریاض موت آئے تصور میں ان کے ریاض اس تمنا و حسرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا حضری کے دل کی سن لو سامعین کے دل کی سن لو بانیان محفل کی سن لو اور مجھ سائل کی سن لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکم یا شفیع المسلمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین تشریف رکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات